السلام علیکم۔ آج ہم جس عورت کے بارے میں بات کرنے والے ہیں وہ گائکی کی دنیا میں بہت بڑا نام ہے۔ شاید دنیا میں کوئی اور ایسا نام ہو جو اس کے برابری کر سکے۔ جب وقت اپنی رفتار بھول جاتا ہے، جب صدیوں کا سفر ایک نغمے میں قید ہو جائے تو وہاں صرف ایک نام ابھرتا ہے، لتا منگیشکر۔ وہ عورت جس نے اپنی آواز کو صرف گایا نہیں بلکہ عبادت کی طرح نبھایا۔ 28 ستمبر 1929 کو اندور کے ایک چھوٹے سے گھر میں ایک بچی نے جنم لیا۔ اس کا نام رکھا ہیما، لیکن قسمت نے کہا یہ بچی صرف ایک گھرانے کی بچی نہیں، پوری دنیا کی ہوگی۔ والد دینا ناتھ منگیشکر ایک کلاسی سنگیت کار تھے۔ بچپن میں ہی لتا نے راگ، تال اور سر کو سانس کی طرح جذب کر لیا، مگر قسمت کا امتحان جلد شروع ہو گیا۔ صرف 13 برس کی عمر میں والد کا سایہ اٹھ گیا اور اسی دن سے یہ ننھی لڑکی ایک بیٹی سے ماں اور ایک شاگرد سے استاد بن گئی۔ بچپن میں اداکاری کی چھوٹی چھوٹی فلموں میں کام کیا، مگر لتا کی دنیا صرف آواز تھی۔ کئی بار ہدایتکاروں نے کہا تمہاری آواز بہت پتلی ہے، فلمی گانے کے لیے بھاری آواز چاہیے، لیکن لتا کی آواز وقت سے آگے تھی۔ یہ وہ آواز تھی جس میں نہ مردانگی، نہ بوجھ تھا اور نہ دکھاوا تھا، نہ نمائش تھی، بلکہ صرف پاکیزگی تھی۔ 1949 کی فلم محل کا گانا اے میرے دل کہیں اور چل یہ ریلیز ہوا تو جسے دنیا رو گئی۔ اس دن ہندی سینما میں ایک نیا دور شروع ہوا اور اس کا چہرہ تھی لتا منگیشکر۔ پھر تو چار دہائیاں، ہزاروں نغمے اور ہر نغمہ ایک کہانی، کبھی ماں کی لوری، کبھی عشق کی پکار، کبھی وطن کی دعا۔ ان کی آواز نے صرف گانے نہیں گائے بلکہ جذبات کو چہرہ دیا۔ جب 1963 میں جنگ کے بعد دلی کے رام لال میدان میں لتا نے گایا اے میرے وطن کے لوگوں، تو پنڈت جواہر لال نہرو کی آنکھوں میں آنسو بہہ نکلے۔ یہ گیت محض ایک دھن نہیں تھی، یہ پورے ملک کا درد اور غرور تھا، اور اس نغمے لتا صرف ایک گلوکار نہیں بلکہ قوم کی آواز بن گئی۔ شہرت، دولت، عزت سب کچھ پایا، مگر لتا نے شادی نہیں کی۔ وہ کہتی تھی ہمارا پہلا اور آخری عشق میرا سنگیت ہے۔ ان کی زندگی سادگی کی علامت رہی، نہ زیادہ شانداری پارٹیاں، نہ فیشن کی نمائش۔ وہ کہتی تھی جب تک سانس ہے میں گاتی رہوں گی۔ پرم پوشن بدم پروش دو سے بھیجے ایوارڈ اور بالآخر بھارت رتن ہندوستان کا سب سے بڑا اعزاز، لیکن لتا کے لیے سب سے بڑا انعام تھا لوگوں کا پیار۔
16 फरवरी 2022 को सदियों की आवाज़ खामोश हो गई। मगर क्या आवाज़ें कभी मरती हैं? लता आज भी जिंदा है। ये रेडियो पर, शादियों पर, हर तन्हाई में, हर दुआ में महसूस होती है। लता सिर्फ एक गुलकार नहीं थी, वो एक एहसास थी, वो एक ऐब थी, वो रोशनी है जो वक़्त के अंधेरों को चीर कर हमेशा जगमगाती है। लता मंगेशकर वो आवाज़ जो वक़्त को भी मार देगी। ये वीडियो जिनको अच्छी लगे वो लाइक करें, शेयर करें।